سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے سائیڈ ٹریک۔ اس کہانی کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کار خاصی تیز رفتاری سے ڈانا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کارس کا آدمی براؤن تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران اور عقبی سیٹ پر ٹائیگر اور جوانا بیٹھے تھے۔ کارس نے براؤن کو اس لیے بطور ڈرائیور ساتھ بھیجا تھا کہ جب اس نے ڈانا میں میڈم جیفری سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بات کی تو میڈم جیفری نے اسے بتایا کہ ڈانا کے تمام داخلی راستوں پر وان کے ایجنٹ باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں اور انہوں نے میک اپ چیک کرنے والے جدید ترین کیمرے بھی لگا رکھے ہیں، اور انہیں 2 یورپی نژاد اور ایک قوی ہیکل ایکریمین حبشی کی تلاش ہے، اور انہیں یہ حکم مل چکا ہے کہ وہ مشکوک افراد کو دیکھتے ہی گولی سے اڑا دیں۔ چنانچہ کارس نے اس لیے براؤن کو ساتھ بھیجا تھا کہ براؤن ڈانا کا رہنے والا تھا اور اسے ڈانا کے چند ایسے راستوں کا علم تھا جہاں سے وہ نگرانی کرنے والوں کی نظروں میں آئے بغیر نہ صرف ڈانا میں داخل ہو سکتے ہیں بلکہ میڈم جعفری کے کلب تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ کارس نے میڈم جعفری سے بات کر لی تھی اور میڈم جعفری نے بقول کارس مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا۔ کارس کو چونکہ میڈم جعفری پر مکمل اعتماد تھا، اس لیے عمران نے کارس کو اس اعتماد پر یقین کرتے ہوئے براؤن کے ساتھ ڈانا جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ باس، میڈم جیفری سے آپ خود بات کر لیتے تو بہتر تھا، ٹائیگر نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کارس نے چونکہ اس کی گارنٹی دی ہے اس لیے بات کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ عمران نے جواب دیا، جناب آپ قطعی بے فکر رہیں، میڈم جعفری کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں نے 4 سال تک ان کے گن مین کے فرائض سر انجام دیے ہیں اور میں نے میڈم جعفری کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اچانک براؤن نے مداخلت کرتے ہوئے کہا تو عمران اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا عمر ہے اس میڈم جیفری کی؟ عمران نے کہا تو براؤن بے اختیار ہنس پڑا۔ میڈم نوجوان ہیں، بھرپور نوجوان۔ براؤن نے مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہوئے کہا، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ عمران نے اس انداز میں بات کرتے ہوئے کہا جیسے وہ میڈم جیفری کے کردار کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہو۔ غیر شادی شدہ ہیں اور شاید کبھی بھی شادی نہ کریں، براؤن نے جواب دیا تو اس بار عمران کے ساتھ ساتھ ٹائیگر بھی چونک پڑا، جبکہ جوانا لا تعلقی کے انداز میں بیٹھا کار کی کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیوں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ میڈم جیفری کو کوئی مرد پسند ہی نہیں آتا، وہ برسر عام کہتی ہیں کہ وہ مرد جو انہیں پسند آ سکتا ہے وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ براؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس نے کبھی بتایا ہے کہ اس کو کس ٹائپ کا مرد پسند ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، ہمارے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ویسے بھی ہماری جرت ہی نہیں ہو سکتی۔ میڈم جیفری بہت کم غصے میں آتی ہیں، لیکن جب انہیں غصہ آ جائے تو پھر وہ انتہائی سفاکیت کا مظاہرہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے آدمی موت سے ڈرتا ہے۔ براؤن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، وہ شاید باتونی آدمی تھا، اس لیے موقع ملتے ہی اب وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اس میڈم کا کاروبار کیا ہے؟ کیا صرف کلب کی آمدنی پر گزارا کرتی ہے یا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کلب تو ایک آڑ ہے جناب، میڈم انتہائی حساس اسلحے کے بین الاقوامی نیٹ ورک کا اہم حصہ ہیں۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اس کاروبار میں میڈم جیفری بھی برابر کی شریک ہیں۔ براؤن نے اس طرح فخریہ لہجے میں کہا جیسے یہ سب کچھ وہ اپنی تعریف میں بتا رہا ہو، لیکن رہتی ڈانا میں ہے، اسے تو دارالحکومت میں رہنا چاہیے تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب یہ اسلحہ بحیرہ بالٹک کے ذریعے پولینڈ میں داخل ہوتا ہے اور ڈانا کی پہاڑیوں کا سلسلہ ساحل تک جاتا ہے۔ ساحل سے یہ اسلحہ ڈانا اور پھر ڈانا سے دارالحکومت اور پھر وہاں سے پورے یورپ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ایک بین الاقوامی نیٹ ورک ہے جس کا اہم مورا میڈم جیفری ہے۔ براؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا بین الاقوامی رولز، پولیس اور انٹیلیجنس اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کرتے؟ عمران نے کہا، بظاہر سب کچھ ہوتا رہتا ہے، چھاپے بھی مارے جاتے ہیں اور ریڈز بھی ہوتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کام بھی چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی کوئی کڑی دوسرے سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتی۔ براؤن نے گول مول سے لہجے میں کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تقریباً 3 گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ڈانا میں داخل ہونے کے بجائے آگے نکلتے چلے گئے۔ ڈانا کی طرف جانے والی سڑک پر جہازی سائز کا بورڈ موجود تھا اور گاڑیاں ادھر آ جا رہی تھیں، لیکن براؤن گاڑی آگے لے گیا اور پھر 1.5 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد اس نے گاڑی کو ایک پہاڑی سلسلے میں داخل کر دیا۔ یہ انتہائی خطرناک سفر تھا، لیکن براؤن بڑے اطمینان بھرے انداز میں گاڑی چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔
اور پھر کافی دیر بعد وہ آباد علاقے میں داخل ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک خاصی مصروف سڑک پر سے ہوتے ہوئے ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گئے۔ یہاں 4 منزلہ عمارت موجود تھی جس پر ہالی ڈے کلب کا بڑا سا نیون سائن مسلسل جل بجھ رہا تھا۔ اس عمارت کے نیچے تہہ خانوں میں باقاعدہ پارکنگ بنی ہوئی تھی۔ براؤن گاڑی نیچے لے گیا اور پھر اس نے ایک سائیڈ پر کر کے کار روک دی۔ اس کے ساتھ ہی عمران، ٹائیگر اور جوانا تینوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ آپ یہیں ٹھہریں، میں میڈم کے بارے میں معلوم کر کے آتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، براؤن نے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک سائیڈ پر جا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ باس، ہم کسی پراسرار چکر میں پھنس رہے ہیں شاید، ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ابھی تمہیں کھل کر کام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں دراصل چاہتا ہوں کہ پہلے فارمولا کسی طرح حاصل کر لیا جائے، اس کے بعد اس سوبرز اور کرسیا کے ساتھ ساتھ چیف ٹیکس سیکٹری سے بھی سارے ادھار چکانے کا وقت آ جائے گا۔ عمران نے کہا، لیکن بغیر لیبارٹری میں داخل ہوئے فارمولا کیسے ملے گا؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیڈی جیفری آخر کس روز کام آئے گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا اور اس نے اس انداز میں مسلسل سر ہلانا شروع کر دیا جیسے اب اس کی سمجھ میں ساری بات آئی ہو۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد براؤن واپس آ گیا۔ آئیں صاحب، میڈم آپ کا انتظار کر رہی ہیں، براؤن نے قریب آ کر کہا۔ کیا دلہن بنی بیٹھی ہیں؟ عمران نے چونک کر کہا۔ دلہن؟ کیا مطلب جناب؟ براؤن شاید بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ دلہن ہی انتظار کر سکتی ہے دولہے کا، اس لیے پوچھ رہا ہوں، عمران نے کہا تو اس بار براؤن بے اختیار ہنس پڑا۔ کاش میڈم جیفری کسی روز دلہن بن جائیں، چاہے آپ جیسے کی ہی کیوں نہ بنے، مجھے بڑی خوشی ہوگی، براؤن نے کہا تو عمران اس کے خوبصورت طنز پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی عادت تھی کہ کسی کا چست کیا ہوا فکرہ اسے واقعی دلچسپ لگتا تو وہ کھلکھلا کر ہنستا اور پوری طرح لطف لیتا۔ اب بھی براؤن نے یہ کہہ کر کہ چاہے آپ جیسے کی کیوں نہ ہو، عمران کو کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اس خوبصورت طنزیہ فکرے کا مطلب تھا کہ گو آپ اس قابل تو نہیں ہیں کہ میڈم جیفری کا دلہا بن سکیں، لیکن پھر بھی اگر بن جائیں تو خوشی ہوگی۔ لیکن عمران کے ہنستے ہی جوانا کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے بڑھا اور دوسرے لمحے براؤن فضا میں اٹھتا ہوا دونوں ٹانگیں اس انداز میں مارنے لگا جیسے اندھا ہوا میں لاٹھی گھماتا ہے۔ ماسٹر کا مذاق اڑا رہے ہو؟ آئندہ ایسا کہا تو گردن توڑ دوں گا، جوانا نے غراتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اسے واپس زمین پر کھڑا کر دیا۔ وہ میں تو، براؤن اس اچانک افتاد پر واقعی بری طرح گھبرا گیا تھا اور اس کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ ارے ارے، یہ معصوم آدمی ہے، اس لیے معصومانہ انداز میں کہہ گیا ہے، عمران نے جوانا کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا۔ آئندہ اگر تم نے ماسٹر کے خلاف کوئی بات کی تو زندہ نہیں رہو گے، جوانا نے عمران کے کہنے کے باوجود براؤن کو ڈانٹ دیا۔ آئی ایم سوری، میں نے دانستہ کوئی بات نہیں کی اور مجھے تو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میں نے کون سی غلط بات کی ہے، براؤن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چھوڑو، چلو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا، عمران نے کہا تو براؤن سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور پھر وہ ایک گیلری سے گزر کر ایک بڑے آفس نما کمرے میں داخل ہوئے تو بڑی سی میز کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی جینز کی پینٹ اور شرٹ پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال مردانہ انداز میں کٹے ہوئے تھے، کانوں میں ہیروں کے ٹاپس تھے، لیکن وہ واقعی نوجوان اور خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں تیز چمک تھی، تھوڑی کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ وہ فطری طور پر خاصی شفاف طبیعت واقع ہوئی ہے۔ میڈم، یہ وہ معزز مہمان ہیں جنہیں باس کارس نے آپ کے پاس بھیجا ہے، براؤن نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم اب جا سکتے ہو، آپ بیٹھیں، میرا نام میڈم جیفری ہے اور یہ کلب میری ملکیت ہے، مجھے کارس نے فون کر دیا تھا، میڈم جیفری نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرا نام مائیکل ہے، یہ میرا ساتھی جیگر اور یہ ایکریمین ساتھی ہے جوانا، عمران نے جواب میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور پھر رسمی فقرات بول کر عمران اور اس کے ساتھی میز کی دوسری طرف جبکہ میڈم جیفری اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ میڈم جیفری نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم شراب نہیں پیتے، اس لیے ایپل جوس یہاں آ سکتا ہے تو منگوا لیں، ورنہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو میڈم جیفری نے چند لمحے حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھا اور پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور اٹھایا اور 3 گلاس ایپل جوس کے بھجوانے کو کہا اور رسیور رکھ دیا۔ کارس میرا دوست ہے، انتہائی مخلص دوست، اور اس نے آپ صاحبان کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ اس کے گہرے دوست ہیں اور آپ کا تعلق پولینڈ سے نہیں بلکہ آپ کا تعلق ایک اور یورپی ملک ڈانمارک سے ہے اور آپ نے یہاں کی لیبارٹری میں پہنچا ہوا کوئی فارمولا حاصل کرنا ہے اور اس سلسلے میں کارس نے مجھے آپ کی مدد کرنے کو کہا ہے، میڈم جیفری نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کارس نے آپ کو درست بتایا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔
ٹرے میں 4 گلاس موجود تھے، جن میں سے 3 میں ایپل جوس اور 1 میں شراب تھی۔ لڑکی نے شراب کا گلاس میڈم جیفری کے سامنے اور باقی تینوں گلاس عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے رکھے اور خالی ٹرے اٹھائے وہ واپس مڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ جوس لیں؟ میڈم جیفری نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور جوس کا گلاس اٹھا کر اس نے اس میں سے ایک گھونٹ لیا اور پھر اسے واپس میز پر رکھ دیا۔ اس فارمولے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میڈم جیفری نے پوچھا۔ میں آپ کو مختصر طور پر بتاتا ہوں۔ یہ فارمولہ کسی میزائل یا کسی دفاعی ہتھیار کا نہیں ہے۔ یہ فارمولہ ایسی ریز کا ہے جو ساحلوں کے ساتھ زیر آب انتہائی سخت چٹانوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ پوری دنیا میں ساحلوں کے اندر ایسی چٹانوں کے طویل سلسلے ملتے ہیں۔ ان چٹانوں کو ونائن کہا جاتا ہے۔ ان پر نہ ہی کوئی ڈائنامائٹ اثر کرتا ہے اور نہ ہی کوئی بم، حتیٰ کہ لیزر ریز بھی ان پر بے اثر ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ سے طویل ترین ساحلوں پر بندرگاہیں نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر انہیں کسی طرح توڑ دیا جائے تو میلوں لمبے ساحلوں پر ڈیپ سی بندرگاہیں بن سکتی ہیں، جن کی وجہ سے ملک خوشحال اور دولت مند بن سکتا ہے۔ بحری تجارت میں ہزاروں گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ فارمولہ اینٹی ونائن ریز کا ہے، اسے VW کہا جاتا ہے۔ یہ فارمولہ اصل میں براعظم ایشیا کے ایک ملک پاک ایشیا کے سائنسدان نے تیار کیا ہے، لیکن پولینڈ کی سرکاری ایجنسی وان کے 2 سپر ایجنٹ سوبرز اور کرسیا وہاں گئے اور انہوں نے سائنسدان کو ہلاک کر دیا اور فارمولہ لے کر واپس آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈانمارک ملک بحیرہ شمالی اور بحیرہ بالٹک کے درمیان واقع ہے، لیکن بدقسمتی سے ڈانمارک کے میلوں طویل ساحلوں کے ساتھ ونائن چٹانوں کے طویل سلسلے موجود ہیں۔ اس لیے ڈانمارک اپنے ان طویل ساحلوں کا خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فارمولہ حاصل کر کے اس کی ایک کاپی لے جائیں تاکہ ہم اپنے ملک کو ترقی دے کر خوشحال بنا سکیں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہاں تو وان کے سپر ایجنٹ ہر طرف چیکنگ کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاک ایشیائی ایجنٹ یہاں آنے والے ہیں۔ اس لیے جب کارس نے مجھ سے بات کی تو میں نے اس سے پوچھا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اس کے دوستوں کا تعلق یورپ سے ہی ہے، پاک ایشیا سے نہیں، تو میں نے مدد کی حامی بھر لی۔ اب مجھ سے آپ کو کس قسم کی مدد چاہیے اور اس کے معاوضے میں مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ میڈم جیفری نے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ لیبارٹری کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، میں کئی بار وہاں جا چکی ہوں۔ لیبارٹری کا سیکنڈ انچارج ڈاکٹر ولسن نوجوان آدمی ہے، اس کی میرے ساتھ دوستی ہے، وہ بھی یہاں کلب میں اکثر آتا جاتا رہتا ہے اور میں بھی اکثر وہاں آتی جاتی رہتی ہوں۔ لیکن اب ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کی وجہ سے 2 ماہ کے لیے لیبارٹری سیل کر دی گئی ہے۔ نہ کوئی باہر آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اندر جا سکتا ہے، میڈم جیفری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیبارٹریوں میں تو کئی خفیہ راستے ہوتے ہیں جنہیں بوقت ضرورت کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر ڈاکٹر ولسن چاہے تو اس فارمولے کی ایک کاپی یہاں خاموشی سے بھیج سکتا ہے، عمران نے کہا۔ مجھے کیا معاوضہ ملے گا؟ میڈم جیفری نے کہا۔ تم کیا معاوضہ لینا چاہتی ہو؟ عمران نے کہا۔ زیادہ نہیں، صرف $50 لاکھ، میڈم جیفری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں تمہیں ابھی گارنٹیڈ چیک دے سکتا ہوں، لیکن پہلے تم ڈاکٹر ولسن سے کنفرم کرواؤ کہ وہ فارمولے کی کاپی بھجوا سکتا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر؟ میڈم جیفری نے کہا۔ تو پھر تمہارا ہی نقصان ہوگا اور ہم یہی معاوضہ کسی اور کے ذریعے سے براہ راست ڈاکٹر ولسن تک پہنچا دیں گے اور فارمولے کی کاپی ہمیں مل جائے گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ بعض فارمولے کسی مخصوص کاغذ یا فلم پر تحریر کیے جاتے ہیں جن کی کاپی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہاں بھی ایسا ہی ہوا تو پھر؟ میڈم جیفری نے کہا۔ وہ واقعی بے حد ذہین اور ہوشیار تھی اور اس کی اس بات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایسے معاملات میں خاصی ماہر ہے۔ براؤن نے اس کے بارے میں راستے میں جو کچھ بتایا تھا وہ واقعی درست تھا۔ ہمیں بھی یہی خدشہ تھا، اس لیے میرے پاس ایسا کیمرہ موجود ہے جو اس کی نقل کر لے گا۔ اس بارے میں تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، عمران نے جواب دیا۔ گارنٹیڈ چیک مجھے دکھاؤ، میڈم جیفری نے کہا تو عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے گارنٹیڈ چیک بک نکالی اور اسے میڈم جیفری کے سامنے رکھ دیا۔ میڈم جیفری نے چیک بک اٹھا کر اس کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یقین آ گیا ہے، میڈم جیفری نے چیک بک واپس کرتے ہوئے کہا اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے فون سیٹ کے نیچے موجود بٹن پریس کر دیا۔ اس طرح فون ڈائریکٹ ہو گیا تو اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ عمران کی نظریں نمبروں پر جمی ہوئی تھیں۔ آخر میں اس نے خود ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ جیفری بول رہی ہوں، ہائی ڈے کلب سے، میڈم جیفری نے کہا۔ ولسن بول رہا ہوں جیفری، کوئی خاص بات ہے جو اس طرح اچانک فون کیا؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے سائنسدان کا کوئی نوجوان اسسٹنٹ ہو۔ تمہارا فون محفوظ ہے اور تمہارے قریب تو کوئی موجود نہیں، میڈم جیفری نے کہا۔ فون بھی محفوظ ہے اور کوئی قریب بھی موجود نہیں ہے،
لیکن تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ڈاکٹر ولسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو میڈم جیفری نے مختصر طور پر اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ اپنے ملک ڈان مارک کی خوشحالی کے لیے فارمولے کی کاپی چاہتے ہیں اور اس کے عوض وہ $50 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میڈم جیفری نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جیفری؟ لیبارٹری سیل ہے اور نہ کوئی 2 ماہ تک اندر آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی باہر جا سکتا ہے، اور خطرہ تو پاکیشیائی ایجنٹوں سے ہے جہاں سے یہ فارمولہ لایا گیا ہے۔ یہ کام نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ کہ یہ فارمولہ ایسی فلم پر ہے جس کی کاپی نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکٹر ولسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے تسلی کر لی ہے، ان کا تعلق پاکیشیا سے نہیں ہے بلکہ ڈان مارک سے ہے، اور ان کے پاس ایسا کیمرہ ہے جس سے وہ فلم کی کاپی کر لیں گے۔ $50 لاکھ چھوٹی رقم نہیں ہوتی، اس لیے میں یہ رقم تمہارے لیے حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھی تیار ہو یا میں کسی اور سے بات کروں؟ اور یہ بھی سن لو کہ میری بات نہ مانی گئی تو تم ہمیشہ کے لیے میرا ساتھ بھی کھو بیٹھو گے۔ میڈم جیفری نے کہا، لیکن لیبارٹری تو سیلڈ ہے جیفری، اسے تو انچارج ڈاکٹر جیکسن ہی کھول سکتا ہے۔ ڈاکٹر ولسن نے جواب میں رو دینے والے لہجے میں کہا، تم لیبارٹری میں رہ کر یہ بات کر رہے ہو؟ ہر لیبارٹری کے لیے کئی خفیہ راستے ہوتے ہیں جنہیں بوقت ضرورت کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے، میڈم جیفری نے کہا۔ او اچھا، میں معلوم کر کے خود تمہیں فون کرتا ہوں، ڈاکٹر ولسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو میڈم جیفری نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ چیک تیار کر لیں، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس راستے پر جانا ہوگا۔ ولسن یہاں نہیں آ سکے گا کیونکہ ڈانا میں وان کے ایجنٹ موجود ہیں اور وہ ڈاکٹر کو پہچانتے ہیں، میڈم جیفری نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم ہر وقت تیار ہیں، ہمیں صرف فارمولے کی کاپی چاہیے اور بس، عمران نے کہا تو میڈم جیفری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو میڈم جیفری نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیفری بول رہی ہوں، میڈم جیفری نے کہا۔ ڈاکٹر ولسن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو میڈم جیفری نے فوراً ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ یس، کیا جواب ہے تمہارا؟ میڈم جیفری نے کہا۔ جیفری، میں نے ایک خفیہ راستہ معلوم کر لیا ہے اور اسے کھولنے اور بند کرنے کا طریقہ بھی۔ یہ لیبارٹری سے نکلنے والی ایک سرنگ ہے جس کا اختتام کالی پہاڑی کے دامن میں ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ولسن بولتے بولتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ کھل کر بات کرو، یہ اہم معاملات ہیں، میڈم جیفری نے کہا۔ میں اس راستے کو کھول تو سکتا ہوں لیکن اس سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ میرے جسم کے اندر مخصوص چپ لگائی گئی ہے۔ جیسے ہی میں لیبارٹری کی حدود سے باہر گیا، ڈاکٹر جیکسن کو فوراً معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ تم یہاں آ جاؤ اس سرنگ میں اور میں فارمولہ ساتھ لے آؤں گا۔ تم اس کی کاپی بنا لینا اور رقم مجھے دے دینا۔ میں واپس چلا جاؤں گا اور تم واپس کلب چلی جانا۔ اس طرح کام بھی ہو جائے گا اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکے گا۔ ڈاکٹر ولسن نے کہا تو میڈم جیفری نے عمران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو عمران نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ڈاکٹر ولسن کی تجویز منظور کر لی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کس وقت ہوگا؟ کم سے کم وقت بتاؤ، میڈم جیفری نے کہا۔ تمہیں اس کالی پہاڑی تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اس لیے 2.5 گھنٹے بعد تم اس سرنگ میں داخل ہو جانا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ سرنگ میں اندھیرا ہوتا ہے اس لیے مخصوص ٹارچ میں لے آؤں گا، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ اوکے، اب سے 2.5 گھنٹے بعد میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ ڈن، میڈم جیفری نے کہا۔ ڈن دوسری طرف سے بھی کہا گیا تو میڈم جیفری نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ $50 لاکھ کا چیک اور وہ کیمرہ مجھے دے دیں، میں اس کی فلم بنا کر یہاں تمہیں لا دوں گی، میڈم جیفری نے کہا۔ سوری، میں ساتھ جاؤں گا تاکہ پہلے میں یہ یقین کر سکوں کہ جس فارمولے کی فلم بنائی جا رہی ہے وہ AVW ریز کا ہی فارمولہ ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں ہر طرف سے ہوشیار رہنا پڑتا ہے، کوئی دوسرا فارمولہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا تو میڈم جیفری نے بے اختیار طویل سانس لیا۔ آپ واقعی بے حد ذہین آدمی ہیں، میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی۔ بہرحال ٹھیک ہے، آپ چیک لکھ کر مجھے دے دیں تاکہ میں جیپ تیار کرواؤں اور ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ ہمیں لمبا چکر کاٹ کر اس پہاڑی تک پہنچنا ہے، میڈم جیفری نے کہا تو عمران نے جیب سے چیک بک نکالی اور اس میں سے ایک چیک علیحدہ کیا۔ چیک آپ کے نام ہوگا یا ڈاکٹر ولسن کے نام؟ عمران نے پوچھا۔ میرے نام، میڈم جیفری نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چیک پر اندراجات کرنے کا کام شروع کر دیا۔ قلم اس نے میز کے کنارے پر موجود قلم دان سے اٹھا لیا تھا۔ چیک لکھ کر اس نے قلم واپس قلم دان میں رکھ دیا اور چیک میڈم جیفری کی طرف بڑھا دیا۔ میڈم جیفری نے غور سے چیک کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے چیک طے کر کے جیب میں ڈالا اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کر دیے اور کسی کو بڑی جیپ تیار کرنے کا کہہ دیا۔ میرے ساتھی بھی ساتھ جائیں گے لیکن یہ سرنگ سے باہر رہیں گے، عمران نے کہا۔
ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میڈم جیفری نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کرسیا کار میں سوار ڈانا کی سڑکوں پر گھومتی پھر رہی تھی۔ کار وہ خود ڈرائیو کر رہی تھی اور اس کی تیز نظریں گزرنے والے افراد کا اس طرح جائزہ لے رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں میں ایکس رے مشین نصب کر دی گئی ہو۔ وہ ایک موڑ مڑ کر آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک دیوار کی اوٹ سے نکل کر ایک آدمی نے اس انداز میں ہاتھ لہرایا جیسے اسے رکنے کا کہہ رہا ہو، تو کرسیا نے کار کو سائڈ پر کرتے ہوئے سڑک کے آخری کنارے پر لے جا کر روک دیا تاکہ سڑک پر گزرنے والی ٹریفک ڈسٹرب نہ ہو۔ ویسے وہ اس آدمی کو پہچان گئی تھی۔ یہ ان کے سیکشن کا آدمی تھا اور اس کا نام نائف تھا۔ نائف تیزی سے کار کے قریب آیا اور اس نے کرسیا کو سلام کیا۔ کیا بات ہے نائف، کوئی خاص پرابلم ہے؟ کرسیا نے اسے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ ویسے ہی کار میں بیٹھی رہی تھی جبکہ نائف کار کی کھلی کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ میڈم، ابھی ابھی ہم نے میڈم جیفری کو 3 اجنبیوں کے ساتھ رولینڈ جیپ میں بیٹھ کر سازانوں کی طرف جاتے دیکھا ہے، نائف نے کھڑکی پر جھکتے ہوئے کہا۔ میڈم جیفری، وہ ہالیڈے کلب والی؟ لیکن اس میں خاص بات کیا ہے؟ کرسیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میڈم جیفری خود جیپ چلا رہی تھیں۔ یہی بات خاصی اہم ہے کیونکہ میڈم جیفری عام حالات میں خود کار یا جیپ ڈرائیو نہیں کرتی، اس کے پاس کئی ڈرائیورز ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو 3 افراد اس کے ساتھ تھے ان میں سے 2 یورپی نژاد جبکہ ایک دیو ہیکل ایکریمین حبشی تھا، نائف نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ او، یہ تو مخصوص نشانیاں ہیں، وہ گئے کہاں ہیں؟ تم نے معلوم کیا؟ کرسیا نے چونک کر کہا۔ آپ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میڈم جیفری کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، نائف نے کہا۔ تم وہاں سے معلومات حاصل کرو لیکن فوراً، کرسیا نے کہا۔ یس میڈم، اس کی پرسنل سیکرٹری سے میری دوستی ہے، اسے تھوڑی سی رقم دے دی جائے تو وہ سب کچھ بتا دے گی، حتیٰ کہ کوئی اہم فون کال ہوئی تو وہ بھی معلوم ہو سکتی ہے، نائف نے کہا۔ کلب تو یہاں سے قریب ہی ہے، جاؤ اور معلومات حاصل کر کے مجھے بتاؤ۔ میں یہاں کسی قریب پارکنگ میں کار کھڑی کر دوں گی لیکن جس قدر جلد ممکن ہو سکے کام کر کے آؤ، کرسیا نے کہا۔ یس میڈم، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا مجھے آنے جانے اور بات چیت کرنے میں، نائف نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ میڈم جیفری کیسے اس چکر میں ملوث ہو گئی؟ کرسیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیونکہ وہ میڈم جیفری کے بارے میں ڈونا آنے کے بعد سب کچھ جان گئی تھی۔ اس نے کار آگے بڑھائی اور پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ قریب ہی ایک جنرل پارکنگ میں پہنچ گئی۔ اس نے کار ایک سائڈ پر روکی اور جیب سے سیل فون نکال کر اس نے رابطہ نمبر پریس کر دیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، سوبرز بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سوبرز کی آواز سنائی دی۔ کرسیا بول رہی ہوں، کرسیا نے کہا۔ کوئی خاص بات جو تم نے فون کیا؟ سوبرز نے کہا تو کرسیا نے نائف کی دی ہوئی رپورٹ دہرا دی۔ او، یہ تو انتہائی اہم معاملہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے میڈم جیفری کی یہاں خدمات حاصل کی ہیں، وہ انہیں کسی خفیہ پہاڑی راستے سے یہاں لے آئی ہوگی، اس طرح ہماری تمام کارروائیاں بے سود رہی ہیں۔ ویری بیڈ، سوبرز نے کہا۔ اب یہ کہاں گئے ہوں گے؟ میں نے نائف کو یہی معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، کرسیا نے کہا۔ جیسے ہی معلوم ہو مجھے بھی بتانا، پھر کوئی پلاننگ کریں گے، سوبرز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، کرسیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سیل فون کو آف کر کے اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا اور پھر تقریباً 45 منٹ کے بعد اس نے دور سے نائف کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر فضا میں لہرایا۔ دوسری طرف سے نائف نے بھی ایسا کیا اور کرسیا سمجھ گئی کہ اس نے اس کا اشارہ دیکھ لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نائف پارکنگ میں پہنچ گیا۔ کیا ہوا، جلدی بتاؤ، کرسیا نے تیز لہجے میں کہا۔ میڈم، یہ تینوں افراد دارالحکومت سے آئے ہیں لیکن یہ کسی پہاڑی راستے سے کلب پہنچے ہیں۔ انہیں دارالحکومت کا کوئی آدمی کلب تک چھوڑ کر واپس چلا گیا ہے۔ میں نے پرسنل سیکرٹری کو بھاری رقم دے کر گفتگو کے ٹیپ سنے ہیں کیونکہ میڈم جیفری نے ایسا سسٹم لگایا ہوا ہے کہ کمرے میں جو بات ہو وہ پرسنل سیکرٹری کے پاس موجود خصوصی مشین پر ٹیپ ہوتی رہتی ہے، بشرط یہ کہ میڈم جیفری اسے فوری آف نہ کرے، اور شاید میڈم جیفری اس سسٹم کو آف کرنا بھول گئی تھی یا اس نے دانستہ ایسا نہیں کیا۔ بہرحال ان ٹپس سے جو معلوم ہوا ہے اس کے مطابق ان تینوں افراد کا تعلق یورپ کے ملک ڈانمارک سے ہے اور وہ پاکیشیائی فارمولے کی کاپی لینے کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ میڈم جیفری نے اپنے آفس سے لیبارٹری میں اپنے دوست انچارج لیبارٹری کے اسسٹنٹ ڈاکٹر ولسن کو فون کیا اور اسے کہا کہ وہ خفیہ راستے سے کلب آ جائے اور فارمولا ساتھ لے آئے تاکہ اس کی کاپی کی جا سکے۔ میڈم جیفری نے اس کا معاوضہ $50 لاکھ کہا جو ان لوگوں نے منظور کر لیا، لیکن ڈاکٹر ولسن نے کہا کہ اس کے جسم میں خصوصی چپ رکھی گئی ہے، اس لیے وہ کسی صورت لیبارٹری سے باہر نہیں جا سکتا، ورنہ فوراً انچارج ڈاکٹر جیکسن کو معلوم ہو جائے گا۔ البتہ خفیہ راستہ کھول کر وہ پہاڑی سرنگ میں پہنچ جائے گا جہاں یہ لوگ فارمولے کی کاپی کریں گے تو وہ واپس لیبارٹری میں چلا جائے گا۔ چنانچہ یہ طے ہو گیا۔ اس آدمی مائیکل نے $50 لاکھ کا گارنٹیڈ چیک میڈم جیفری کو دے دیا
تو میڈم جیفری نے رولینڈ جیپ منگوائی اور ان تینوں کو ساتھ لے کر وہ کالی پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئی۔ نائف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ کالی پہاڑی یہ کہاں ہے؟ کرسیا نے چونک کر پوچھا۔ یہ جگونا پہاڑی سلسلے کی مشہور پہاڑی ہے۔ اس پوری پہاڑی کا رنگ قدرتی طور پر گہرا سیاہ ہے، جبکہ باقی پہاڑی سلسلہ عام پہاڑیوں جیسے رنگوں کا ہے، براؤن کلر کا۔ نائف نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے واقعی کام کیا ہے نائف، تمہیں خصوصی انعام ملے گا۔ کرسیا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، تھینک یو میڈم، آپ اگر جگونا پہاڑی پر جانا چاہیں تو میں آپ کو وہاں لے جا سکتا ہوں۔ میرے ایک دوست کا گاؤں وہیں ہے اور میں کئی بار اس کے ساتھ وہاں جا چکا ہوں۔ نائف نے کہا، میں چیف سے بات کر لوں؟ کرسیا نے کہا، اور پھر جیکٹ کی جیب سے اس نے سیل فون نکال کر اس پر سوبرز کا مخصوص نمبر ایڈجسٹ کر کے رابطہ نمبر پریس کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ یس، سوبرز بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کے ساتھ ہی سوبرز کی آواز سنائی دی۔ کرسیا بول رہی ہوں، کرسیا نے کہا، اور پھر اس نے نائف کی دی ہوئی معلومات دہرا دیں۔ او، ہمیں انہیں روکنا بھی ہے اور انہیں ہلاک بھی کرنا ہے۔ اگر انہیں نہ روکا گیا تو یہ لوگ فارمولا لے اڑیں گے۔ تم نائف کو لے کر اسپیشل پوائنٹ پر پہنچ جاؤ، میں بھی وہیں پہنچ رہا ہوں۔ اسپیشل پوائنٹ پر 3 افراد موجود رہتے ہیں، انہیں بھی ساتھ لے لیں گے، اور بڑی جیپ وہاں ہوتی ہے، جلدی کرو، میں بھی روانہ ہو رہا ہوں۔ سوبرز نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرسیا نے سیل فون آف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ آؤ میرے ساتھ، ہمیں اسپیشل پوائنٹ پہنچنا ہے، کرسیا نے کہا، اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ نائف عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا تو کرسیا نے کار پارکنگ سے باہر نکالی اور پھر اس کا رخ اس طرف موڑ دیا جس طرف اسپیشل پوائنٹ تھا۔ پھر اسپیشل پوائنٹ پر پہنچے انہیں 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ سوبرز بھی وہاں پہنچ گیا۔ پھر 3 افراد کو بھی ساتھ لے لیا گیا، نائف بھی ساتھ تھا، اور وہ سب ایک بڑی جیپ میں سوار ہو کر اسپیشل پوائنٹ سے باہر آ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سوبرز خود تھا، جبکہ کرسیا سائیڈ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ نائف اور تینوں افراد جنہیں اسپیشل پوائنٹ سے ساتھ لیا تھا عقبی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشین گنیں، دور مار رائفلیں اور دوسرا ضروری اسلحہ بھی ساتھ لے لیا گیا تھا۔ سوبرز نے نائف سے اس کالی پہاڑی کو جانے والے راستے کے بارے میں تفصیل معلوم کر لی تھی، اس لیے وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں جیپ چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ سب سرنگ کے اندر نہ گئے ہوں، باہر موجود ہوں، کرسیا نے کہا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، ہمیں پہلے یہ جیپ چھوڑنا ہوگی، سوبرز نے کہا۔ چیف، ماڈو موڑ کے قریب ہمیں ایک جیپ چھوڑ کر پیدل آگے جانا ہوگا۔ اس طرح ہم ان کے سروں پر اچانک پہنچ جائیں گے تو پھر وہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ سامنے اور سائیڈوں پر تو دیکھ سکتے ہیں، اپنے سروں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، نائف نے کہا۔ ٹھیک ہے، جب یہ موڑ آئے تو بتا دینا، میں جیپ روک دوں گا، سوبرز نے کہا۔ یس باس، نائف نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور سوبرز جیپ آگے بڑھائے چلا گیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ ماڈو موڑ پر پہنچ گئے۔ اس موڑ کی نشاندہی نائف نے کی تھی۔ وہ موڑ کے قریب ہی ایک چٹان کے نیچے رکے اور پھر اسلحہ لے کر وہ پیدل چلتے ہوئے چکر کاٹ کر ایک پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ آگے آگے نائف تھا، جبکہ اس کے پیچھے سوبرز، کرسیا اور ان دونوں کے پیچھے تینوں مسلح افراد تھے۔ پھر ایک چوٹی پر پہنچتے ہی نائف ٹھٹک کر رک گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی رکنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ سوبرز نے چونک کر پوچھا۔ یہ لوگ سامنے موجود ہیں، ہمیں لیٹنا ہوگا ورنہ ہم ان کی نظروں میں بھی آ سکتے ہیں، نائف نے کہا تو وہ سب پہاڑی پر لیٹ گئے اور کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ سامنے ایک کالے رنگ کی پہاڑی موجود تھی جس کے قریب ہی چٹان کے نیچے رولینڈ جیپ کھڑی تھی۔ ایک آدمی اس جیپ کی سائیڈ میں اور ایک چٹان پر لیٹا ہوا تھا اور ان کی نظریں اسی طرف ہی تھیں جدھر سے کالی پہاڑی کو راستہ آتا تھا۔ او نائف، تم تو واقعی کام کے آدمی ہو، اگر ہم عام راستے سے وہاں پہنچتے تو پھر ہمیں دور سے ہی وہ مارک کر لیتے۔ گڈ شو، سوبرز نے کہا۔ تھینک یو باس، نائف نے ممنون لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کیا کرنا ہے؟ 2 آدمی باہر ہیں، باقی لازماً اندر ہوں گے، ان کا تو یہاں سے بھی آسانی سے خاتمہ ہو سکتا ہے، کرسیا نے کہا۔ گولی چلائی تو یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں آواز دور دور تک پھیلے گی، اور دوسری بات یہ کہ قریب ہی ایئر فورس کا پوائنٹ ہے، ان کے پاس گن شپ ہیلی کاپٹر بھی ہیں، اس لیے وہ فوراً یہاں پہنچ جائیں گے اور پھر معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے، سوبرز نے کہا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کرسیا نے کہا۔ اس آدمی کو بغیر آواز نکالے ہلاک کرنا ہوگا، میں پیچھے ہٹ کر چکر کاٹ کر جاتا ہوں، اس کے عقب میں پہنچ کر اس کا خاتمہ کروں گا، پھر تمہیں اشارہ کروں گا، سوبرز نے کہا تو کرسیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سوبرز پیچھے ہٹنے لگا۔ کافی پیچھے جا کر وہ اٹھا اور تیزی سے جنوب کی طرف بڑھ کر چٹانوں کو پھلانگتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا۔